جو تعلق داتا صاحب علیہ رحمہ کا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک بڑی زبردست کنیکٹیویٹی ہے، لیکن اس سے پہلے 300 صوفیہ کرام سے ظاہر ہے آپ نے ملاقات صرف خراسان میں کی، اب اتنے اسفار آپ نے کیے، میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد تو پھر ہزاروں میں جاتی ہے کہ جہاں آپ نے کسب فیض کیا۔ لیکن اس میں ایک بات اور، ایک واقعہ اور بڑا کمال ہے اس کے اندر، بلکہ وہ اس میں دو باتیں ساتھ آ جائیں گی۔ ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری، اور وہیں ایک خواب کا دیکھنا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ذرا آپ بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جو معاصر صوفیہ کرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا تھی جامی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں جو جامعیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس جامعیت کا مظاہرہ جن شخصیتوں نے کیا ہے، اس کا ایک مظاہرہ حضرت داتا علی حجویری نے بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا رنگ اگر دیکھا جائے تو یہاں آپ کو تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا بڑا گہرا ایک سنگم نظر آئے گا۔ ایسا نظر آئے گا کہ یہ دین اسلام کے چاروں سوتے داتا صاحب کی حیات میں بھی اور داتا صاحب کی حیات ظاہری کے بعد بھی آپ کو چمکتے دمکتے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ نے سیر و سیاحت کے دوران جہاں بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں بیٹھے اور سوال و جواب کیے، وہاں آپ کو یہ چاروں پوائنٹ بڑے فوکس نظر آئیں گے۔ واہ واہ واہ۔ چونکہ ولی قرآن کو جس انداز سے پڑھتا ہے اس کا ایک اپنا ڈھب ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے لفظ بھی پڑھنا ہے، اس نے معنی بھی پڑھنا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس نے وہ روحانی تاثیر بھی دیکھنی ہے جو تلاوت والے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ درست۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے دور میں ایسے کئی اولیاء سے ملا جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی تلاوت قرآن آہا، سبحان اللہ۔ میں نے ان کو دیکھا، ان کی صحبت میں بیٹھا، بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کی میں صحبت میں بیٹھا جو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، تو میں چونکہ سالک تھا، اب یہ سفر کے مراحل طے کر رہا تھا، میں نے جب اس کے ظاہری حالات دیکھے تو جنگل کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ یہ حضرت صاحب کا کھانا پینا اور گزار اوقات کیسے ہوتا ہوگا۔ تو میں تقریباً 1.5 دن رہا، وہ اتنی استغراق میں تھے، ذکر میں تھے اور تلاوت میں، کہ صرف نماز کے اوقات میں توجہ کرتے تھے۔ پھر جب دیکھا کہ 1.5 دن گزر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے مسافر طالب حق، آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ میں نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا، اے اللہ تو خود کہتا ہے اور تیرا نبی کہتا ہے، من کان للہ ہے کان اللہ لہو، جو تیرا ہو جائے تو اس کا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنا سارا وقت تجھے دے دیا، تو میرے کھانے کا اور پینے کا بندوبست فرما۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں مجھے وہاں ایسا روحانی تجربہ ہوا کہ میں نے باقاعدہ آسمان سے وہ دسترخوان اترتے دیکھا جس میں 2 بندوں کا کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، دودھ بھی تھا، وہ ہم نے کھایا پیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کیا، اللہ یہ آپ نے غیب سے اہتمام فرمایا، میں آپ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگا، اے طالب حق، جو بات مجھ سے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا یہ ذکر میں حظ کیسے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ذکر میں آپ کو حظ اس وقت ملے گا جب آپ دنیا سے اپنے خیالات کو منقطع کر کے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کریں گے۔ یہ داتا صاحب، یہ جو ہم اولیاء مختلف جنگلوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، غاروں میں جاتے تھے، وہ تجربات چیک کرنے جاتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، یہ صوفی اتنا گہرا ہوتا ہے اور با تاثیر ہوتا ہے، یہ صرف اپنے جسم کو ہی منور نہیں کرتا، جگہ کو منور کرتا ہے، ماحول کو منور کرتا ہے، زمانے کو منور کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف آپ کا صرف زندہ اولیاء سے ہی نہیں، بلکہ آپ کا ان روحانی لوگوں سے بھی بڑا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کے دربار پر جب آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مراقبے کی حالت میں جب گیا تاکہ حضرت سے فیض لوں، تو اس مراقبے کے دوران مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کی جانب سے آپ آ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ انتہائی لاڈ سے چل رہے ہیں۔
تو میں دوڑ کر گیا اور میں نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو قدموں کا بوسہ لینے کے بعد میں پوچھنے والا تھا، حضور نے اپنی نبوی بصیرت سے پہچان لیا، تو آپ نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے علاقے والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ وہاں داتا صاحب نے جملے کراس کیا ہیں کہ فقہ حنفی کی قبولیت اور عالمی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو حفاظت نبوی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔